بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہائے، ہیلو، السلام علیکم۔ میں ہوں سادل پاکستان سے۔ سادل ورلڈ ریئیکٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میرے سارے بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ریئیکشن دینے والے ہیں اس کا نام ہے مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں ہم تو بس یہ سوچتے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے کہ تم تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم تو دین کے قریب ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر تم مصیبتوں میں کیوں مبتلا ہو۔ ہم اس کی بہکاوے میں آ جاتے ہیں کہ واقعی ہم تو اللہ کے قریب ہیں، ہم دین جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی علم ہمیں حاصل ہوتا ہے نا تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہمیں علم پتہ ہے، اب کوئی ہمیں کوئی بات سمجھانے کی بھی کوشش کرے گا نا تو آج اس وقت اس دور میں ہم کیا بولیں گے، نہیں جی بس چپ رہو، ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے، دین ہم بھی جانتے ہیں۔ پر ایسا مت کیجئے۔ اللہ پاک اپنے ان بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے اللہ پاک بہت محبت کرتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرا، 1450 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ ان صحابی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش میں کون رہا، کون مشکلات میں رہا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بولا کہ جو دین میں کمزور رہا ہے اس کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے، جن بندوں سے محبت کرتا ہے نا ان پہ اللہ پاک آزمائشیں ہی ڈالتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں ہم یہ بیان سنیں گے، چلیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں۔ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مکا دی نا، پنجابی بچ کہتے ہیں نا، گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھنا، اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر محبت بھی فرما رہا ہے اور آزمائشیں بھی بھیج رہا ہے۔ دوست پر آزمائشیں کون بھیجتا ہے؟ دوست کو تو راحتیں ڈالی جاتی ہیں۔ بالکل۔ اب یہی تو امتحان ہے، یہی تو چیک ہے۔ سنو، نبی پاک فرماتے ہیں جب اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے نا، وہ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب عز و جل،
تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں تجھے عطا فرماؤں گا، تو جلد ہی تجھے دے دوں گا اور اسے تیری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ والوں کو آزمایا جاتا ہے، ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، ان کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں۔ سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا، اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں جی تو ہم لوگوں نے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آواز میں یہ بیان سنا کہ مصیبتیں کن لوگوں پر آتی ہیں۔ جو اللہ پاک جن بندوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اپنا محبوب رکھتا ہے، اللہ پاک ان پہ ہی آزمائشیں ڈالتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے بندہ مشکل میں، آزمائش میں ہے تو مجھے پکارے گا، پھر میں کہوں گا ہاں بول بندے تجھے کیا چاہیے، تجھے میں بخشنے والا ہوں، تجھ پہ رحمت کرنے والا ہوں، تو مانگ کے تو دیکھ مجھ سے۔ ہم لوگ بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دین کی ہر کام کر رہے ہیں، پھر بھی ہم آزمائشوں کے اندر ہیں، پر ہم اپنے اعمال نہیں دیکھتے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دل سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمالوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب دیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ہی آزماتا ہے، اس آزمائش سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم دنیاوی امتحان تو دیتے ہیں نا، اس میں بھی ہم کہتے ہیں ہمیں امتحان کی تیاری کرنی ہے، چلو کوئی بات نہیں، پاس یا فیل ہونا کس نصیب کی بات ہے، پر ہم خوب محنت کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس آزمائش سے نکلنا ہے، ان پیپروں کو ہم نے کلیئر کرنا ہے۔ تو زندگی بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، ہمیں اللہ کی نظروں میں اوپر ہونا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس کی آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے۔ اللہ کے سوا ہمیں کسی کو بلانا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں میں مبتلا رکھتا ہے تو ہم بالکل ایسی آزمائشوں سے پاک ہو جاتے ہیں بالکل کہ اللہ پاک ہمیں دنیا کے اندر ہی جو ہے نا بخش دیتا ہے کہ نہیں یار یہ بندہ بہت دین پہ مضبوط رہا ہے، آزمائشوں میں پورا اترا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بے انتہا نوازے گا۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، مجھے سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ پاکستان میں، انڈیا سے باہر جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان سب کو میرا السلام علیکم۔